بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سامعین کرام، جمیل احمد سوال کرتے ہیں رحیم یار خان سے اور کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ کام نہیں ملتا تو خودکشی کر لیتے ہیں، پیار نہیں ملتا تو خودکشی کر لیتے ہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی زیادہ غصے میں بات کر دے تو خودکشی کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں کیا اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ خودکشی کرنا، اپنی جان لینا، تو اس کا جواب عنایت فرما دیں. تو جمیل بھائی، اس میں یہ بات ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جان اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے. اس ایک مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہم جو مرضی جی میں آئے اور کرتے رہیں، کھانا پینا سونا جاگنا ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. یہ سارا اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک چیز ہے. آپ کوئی بھی کمپنی، کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اب کمپنی جتنی چیزوں کی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس چیز کو اتنا ہی استعمال کرتے ہیں. آپ کو گاڑی دی ہے کمپنی نے، فلاں آپ نے کام کرنا ہے گاڑی میں، ٹھیک ہے. اگر کمپنی نے آپ کو کسی اور جگہ اس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیا جہاں پر اس نے اجازت نہیں دی تھی اور آپ اس کو استعمال کر رہے تھے بغیر اجازت کے، کہ کمپنی آپ کو چھوڑ دے گی؟ یہ عام سے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں کی ہیں ہم پہ، ہمیں یہ جان عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے انعامات تیار کیے ہیں وہ انعامات حاصل کریں. لیکن اگر ہم خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی اس جان کو اللہ کی مرضی کے بغیر ضائع کر لیتے ہیں، جب موت کا وقت آنا ہے اللہ رب العالمین نے بلا لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کریں ہم اپنے آپ کو قتل کرنے کی، تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ہمارے مسلمان نوجوان خاص طور پہ انہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس وجہ سے اس طرف قدم اٹھاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، فلموں میں، ڈراموں میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ایک لڑکی کو، لڑکے کو، نوجوان ہے، پیار نہیں ملتا، وہ خودکشی کر لیتا ہے. اگر والد ڈانٹ دیتا ہے یا ماں ڈانٹ دیتی ہے گھر میں بچی کو یا بچے کو، وہ دھمکی دینے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا، اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا. اور بھائی یہ جان اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، آپ اس کو خود نہیں ضائع کر سکتے. مومن اور مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے اور اس پہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ بس کوئی بھی ہلکی سی مصیبت آئی خودکشی کر کے آرام سے بیٹھ گیا اور کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی سے چلا گیا ہوں، اب مجھ پر کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی مجھ پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ نہیں آنی. حالانکہ اگر یہ خودکشی کرتا ہے تو یہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بڑی مصیبت میں چلا جاتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں 5442 نمبر اور صحیح مسلم میں 109 نمبر روایت ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی تو وہ قیامت والے یعنی وہ جہنم کی آگ میں بار بار پہاڑ سے گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا. اور کیا لفظ ہیں؟ خالدن مخلدن فیہا ابدا. کہ یہ تینوں لفظ جو ہیں، خالد، مخلد اور ابدا، یہ تینوں الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. یعنی خالد ہمیشہ ہمیشہ، اس کا معنی بھی اگر کیا جائے نا ہمیشہ ہمیشہ، مخلد ہمیشہ ہمیشہ، اور اسی طریقے سے ابدا ہمیشہ ہمیشہ. یعنی اتنی سخت سزا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہی سزا ملتی رہے گی. تو پہاڑ سے گر کر تو نے اپنے آپ کو قتل کیا تو آج اسے یہی سزا ملتی رہے گی. دوسرے نمبر پر وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي
یدہ یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ زہر کے بارے میں آتا ہے جو شخص زہر کھا کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں بار بار اس زہر کو کھائے گا، اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی اس کو تکلیف دنیا میں ہوئی تھی مرنے کی، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر وہ زہر کھائے گا، پھر مرے گا، اتنی تکلیف ہوگی، پھر وہ زہر کھائے گا، یہ چلتا رہے گا، اس کا یہی عذاب ہوگا، اور اس میں بھی وہی لفظ ہیں خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ تیسرے نمبر پر اسی حدیث میں ومن قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا، لوہے کا یہاں پر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں چھری سے، چاقو سے، کلہاڑی سے، گولی مار کر، یا کسی بھی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، تو وہ اسی چیز سے اس کو جہنم میں عذاب ہوتا رہے گا اور مسلسل یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اتنی سخت سزا دنیا کی مصیبتوں سے، کہ دنیا کی مصیبت کتنی بڑی ہوتی، 4-5 دنوں میں ختم ہو جائے، 1 سال میں ختم ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ محنت کریں، پیسے آ جائیں گے، صحت آپ کی خراب ہو گئی ہے، آپ دوائی لیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، آپ کو اللہ رب العالمین سب کچھ عطا کرے گا۔ لیکن یہ تو حل نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپ کو جا کر مار لیں اور کہیں کہ ہم ان مشکلات سے آزاد ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی مصیبت نہیں، یعنی موت ہی ساری مشکلات کا حل ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5700 اور صحیح مسلم میں 110 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح قاعدہ بیان کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں جس چیز سے بھی قتل کیا، قیامت والے دن اس کو اسی چیز سے عذاب ہوگا۔ زہر کھا کر قتل کریں، آپ کوئی تیزاب پی کر اپنے آپ کو ماریں، یا آپ کو چوہے مار گولیاں کھا لیں، یا آپ کوئی بھی چیز جس چیز سے آپ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، چھری سے، چاقو سے، کلہاڑی سے، تو وہ اسی چیز سے آپ کو عذاب ہوتا رہے گا، اور جتنی سخت سزا آپ کو دنیا میں ملی تھی بلکہ اس سے زیادہ ہوگی جہنم کی سزا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے کچھ لوگ تھے، جب ان کو کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی یا کوئی ان کو زخم وغیرہ ہو جاتا تو وہ اسی چھری کو پکڑتے اور اپنا ہاتھ، مثال کے طور پر ہاتھ پر زخم ہو گیا کوئی، تو وہ اس کو اپنا ہاتھ کاٹ لیتے، اس سے خون نکلتا رہتا ہے اس ہاتھ سے، تو وہ مر جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے مجھ سے پہلے اپنی جان لے لی، میں نے اس کی جان ابھی لی نہیں تھی، میں نے وقت جو مقرر کیا تھا وہ وقت آیا نہیں تھا، میرے بندے نے مجھ سے پہلے ہی جلدی کر لی، حرمت علیہ الجنہ، تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ میرے بھائی کیا زندگی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو دنیا میں بھی ضائع کر لیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے پھر سزائیں ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب ہو، تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے لڑنا سیکھیں۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ترقی کرتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے، لوگوں سے ہر چیز سے، ہر مسئلے سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قرآنی آیات اور احادیث میں ایسی باتیں بھی موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور تہجد کے وقت میں ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، مجھ سے کوئی بندہ رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں، معافی مانگتا ہے میں معافی دیتا ہوں، یعنی مختلف چیزیں ذکر کر کے فرمایا جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے پہلے اپنی جان کو ضائع نہ کریں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی بہت سخت سزا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جس نے خودکشی کی۔ تو اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اپنے آپ کو اگر آپ نے ضائع کر لیا تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔